اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک دو سوال آپ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک سوال جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہے صوفی آشا کے صوفی لٹریچر کے اندر جو امن کا پیغام ہے، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام ہے، اس حوالے سے یہ ہم حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی کلام کو، ان کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے کلام کے اندر یا آپ کی سیرت کے اندر یا آپ کی تبلیغ کے اندر امن و امان کا جو درس ہے وہ کیسے اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کو فروغ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور اگر وہ قابل عمل ہے تو وہ کس طرح؟ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اللہ اور بندے کے رشتے کو فوکس کیا، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے تمام کلام کا مرکزی نقطہ الہیات ہے، وہ خالق اور مخلوق کے رشتے پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم جب اپنے معاشرے کی بے قاعدگیاں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کی بے چینیاں دیکھتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اگر ہم اس کی کھوج کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی پروموشن میں، اپنی خواہشات کی طلب میں، اپنے شکم سیری کی کیفیت میں دوسروں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے، اور دوسروں کا جب ہم استحصال کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اجتماعی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر ایک انسان اور اس کے خالق کے رشتے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یار کجا یار کہ با یار نہ باشد، کہ وہ یار کس طرح کا یار ہے جو اپنے یار کے ساتھ مصروف نہیں ہو رہا۔ یار کجا یار کہ با یار نہ باشد، در بند سرے زلف گرفتار نہ باشد۔ وہ اس کے مظاہر قدرت میں، اس کی نعمتوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، در بند سرے زلف گرفتار نہ باشد۔ پھر فرماتے ہیں تحقیق چنی گشت کہ برباد گزشتہ، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس انسان کی گزشتہ ساری زندگی برباد ہوئی، عمر کے مصروف و دلدار نہ باشد۔ وہ ساری عمر جو اپنے دلدار کے ساتھ مصروف نہ ہوئی وہ ساری کی ساری برباد ہے۔ یعنی جب ہم اس دلبر کو، اپنے خالق کو، اپنے دوست کو، اپنے معبود کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں انارکی، ہمارے معاشرے میں بے چینی، خواہشات، ہماری لذات وہ غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ اگر ہم کلام قلندر کی بات کریں، بادشاہ لال شہباز، حضرت سخی لال شہباز قلندر علیہ رحمت نے جا بجا انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ تم جس خواب غفلت میں پڑے ہو اٹھو، دراصل جن خواہشات کی پیروی میں تم لگے ہوئے ہو یہ ایلیوژن ہے، یہ ایک مصنوعی چیز ہے۔ اصل چیز تمہاری تخلیق کا مقصد ہے، جس واسطے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اپنے اس مقصد کو کھوجو اور اسی کی پیروی میں لگ جاؤ، اور وہ وہی رشتہ ہے جو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ رشتہ معاشرے میں عام کر دیا جائے، اگر میں بھی اسی معشوق، اسی محبوب کا عاشق ہوں، آپ بھی اسی محبوب اور اسی معشوق کے عاشق ہیں، تو کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار رہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے سرکار سید تنویر سبطین نقوی اعلی اللہ مقامہ کا ایک فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ضرور ارشاد۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبوب مشترک ہو، جب ہمارا معشوق مشترک ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں کھڑی رہیں؟ اگر آپ بھی اسی محبوب کو پکارتے ہیں، میں بھی اسی محبوب کو پکارتا ہوں، تو ہمارے درمیان میں تو آفاقی رشتہ قائم ہو گیا، ایک الہامی رشتہ قائم ہو گیا۔ جب ہم معاشرے میں موجود افراد اس رشتے سے ناشنا ہو جاتے ہیں کہ دراصل یہ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہے جس کی مخلوق میں ہوں، ہم اس رشتے کو جب بھولتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا استحصال بھی کرتے ہیں۔ حضرت سخی لال شہباز نے فوکس کیا اس رشتے پر کہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اگر لوگوں کو جھنجھوڑ کر بتا دیا جائے کہ ہم لوگوں کا آپس میں رشتہ وہی رشتہ ہے جو محبت کا رشتہ ہے، تو ہمارے معاشرے میں بے چینی، یہ ناہمواری، یہ استحصال کا یقیناً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہی جو اس رشتے میں جو کمزوری واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ سے اور اپنے خالق اور مالک سے دور ہو جاتے ہیں،
نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ غرور، تکبر، اناد، جو ہے وہ نفرت، تو یہ صفات، خود غرضی، لالچ، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں یہی وہ صفات ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں بلا شبہ۔ اور اگر یہ صفات ہماری ختم ہو جائیں اور ہماری ہر کام کا یا ہر بات کا مقصد اللہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہو تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے مجھے برا کہا ہے، کسی نے مجھے میرا احترام نہیں کیا، اور پھر کوئی میرے ساتھ دشمنی پا رہا ہے یا نہیں پا رہا تو میں نے اس کے ساتھ سلوک اس کے اچھے رویے کی وجہ سے کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے کرنا ہے۔ تو یہ صفات جس کو ہم صفات جو ہے وہ مذمومہ کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں، جو کہ حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس پر زور دیا، اور خالق اور مخلوق کا تعلق مضبوط ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ امن و امان کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ۔